وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم جناب محمد شمس تبریز رضوی جھارکھنڈ، آپ نے یاد فرمایا، شکریہ، اور ایک سوال ارشاد فرمایا، لفظ اسلام اور مسلمان صرف امت محمدیہ کے ساتھ خاص ہے یا پچھلی امتوں کے لیے بھی بولا جاتا تھا؟ جواب: محترم، دین کی اصولی تعلیمات اور بنیادی عقائد تو آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت خاتم النبیین محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک ایک طرح کے ہیں، صرف احکام شرعیہ میں فرق رہا ہے، اس لیے کہ دین کے لغوی معنی طریقہ اور روش کے ہیں، جبکہ اصطلاح شرع میں لفظ دین سے مراد وہ اصول و احکام ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک تمام انبیاء میں مشترک ہیں، جیسے اللہ تعالی پر ایمان لانا مع تصدیق بالقلب اور اقرار باللسان کے، اسے ایک ماننا، اور اس کے فرشتوں اور اس کی نازل کردہ کتابوں کو ماننا، اور اللہ کے بھیجے ہوئے ہر نبی و رسول اور ان کے لائے ہوئے تمام احکام پر ایمان لانا، اور روز قیامت اور اس میں حساب و کتاب اور جزا و سزا اور جنت و دوزخ پر ایمان لانا، تقدیر اور اس کے خیر و شر من جانب اللہ ہونے اور بعث بعد الموت پر ایمان لانا، وغیرہ وغیرہ۔ محترم، خلاصہ یہ ہے کہ دین کے اصول میں تمام مسلمان، خواہ وہ کسی زمانے یا کسی امت کے ہوں، یکساں ہیں اور ان میں کوئی اختلاف نہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے: شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ ترجمہ: اس نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ مقرر فرمایا ہے جس کی اس نے نوح کو تاکید فرمائی، اور جس کی ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی، اور جس کی ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو تاکید فرمائی کہ دین کو قائم رکھو اور اس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ مشرکوں پر یہ دین بہت بھاری ہے جس کی طرف تم انہیں بلاتے ہو، اور اللہ اپنی طرف چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جو رجوع کرتا ہے اسے اپنی طرف ہدایت دیتا ہے۔ یعنی جن بنیادی عقائد کی تبلیغ کا حکم اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو فرمایا، انہی بنیادی عقائد کا حکم پچھلے انبیاء اکرام کو بھی فرمایا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک بنیادی عقائد اور اصولی تعلیمات تمام کی یکساں ہے۔ رہی بات لفظ شریعت یا منہاج یا مذہب کی، تو یہ فروعی احکام کے لیے بولے جاتے ہیں، لہذا احکام میں امتیں اپنے احوال اور خصوصیات کے اعتبار سے جدا گانہ و مختلف ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ سورہ مائدہ۔ ترجمہ: ہم نے تم سب کے لیے ایک ایک شریعت اور راستہ بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور محترم، رہی بات لفظ اسلام کی، تو لفظ اسلام کا معنی ہے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، اس کے تابع فرمان ہونا، سر تسلیم خم کر دینا، وغیرہ ذالک۔ یہ لفظ تو پچھلی امتوں میں بھی استعمال ہوا ہے، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا: وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے تو کہا: وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، یعنی آپ گواہ ہو جائیں ہم مسلمان ہیں۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا ان آیات اور دیگر آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ پچھلی امتوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، بلکہ صاحب تفسیر خزائن العرفان نے تحریر فرمایا اسی آیت کے تحت کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے کے انبیاء اکرام علیہم السلام اور ان کی امتیں مومن اور مسلمان تھیں، یہودی اور نصرانی نہ تھے۔ مذکورہ تفصیل سے معلوم ہوا کہ باعتبار عقائد اسلام کا وجود آدم علیہ السلام کے زمانے ہی سے رہا ہے، خواہ اسے اسلام کے نام سے موسوم نہ کیا جاتا ہو، یہ بات الگ ہے، کیونکہ امت محمدیہ کے لیے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے: هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا۔
اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اگلی کتابوں میں اور اس قرآن میں۔ سبحان اللہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ امت محمدیہ کو مسلمان نام سے موسوم کیا جانا اور لفظ اسلام سے امت محمدیہ کے دین اور شریعت کو تعبیر کیا جانا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک وہ اسلام ہی ہے۔ تو محترم، یہ خصوصیت صرف اسی امت کی ہے، اور دوسرے نبیوں کے متبع کے لیے مؤمن من آل فرعون میں مؤمن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، لہٰذا اب اسلام نام ہوا۔ اب آپ جواب سنیں۔ اسلام نام ہوا ان اصولی عقائد جو آدم علیہ السلام کے وقت سے متفقہ چلے آ رہے ہیں، اور شریعت محمدیہ کے مجموعے کا، شریعت محمدیہ کے کل کا نام ہوا۔ اس لحاظ سے مذکورہ تفصیل کی روشنی میں امت محمدیہ کو مسلمان اور مومن کہا جائے گا بغیر کسی قید و بند کے، چونکہ اسلام نام ہی امت محمدیہ کا ہے، جبکہ دوسرے نبیوں کے ماننے والوں کے لیے مؤمن کہا جائے گا، لیکن مسلمان اضافت کے ساتھ کہا جائے، جیسا کہ یعنی تاکہ امت محمدیہ کا خصوصی امتیاز باقی رہے، جیسے کہا جائے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے مسلمان، یا یہ کہا جائے عیسیٰ علیہ السلام پر اسلام لانے والے۔ امید ہے بات آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی تمام تشریح کے مطابق، اور آپ کی تسکین بھی ہو گئی ہوگی۔ باقی واللہ تعالی اعلم بالصواب۔